Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو بکر حیات اور آپ کر رہے ہیں آسان ترین تجوید کورس، اور آج ہم سبق نمبر 12 کی ابتدا کریں گے، اور آج ہم نے وقف کے متعلق کچھ ضروری گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیے، وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، یعنی کلمہ کے آخری حرف کو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اِذَا حَسَد ایک کلمہ ہے اور اس کا آخری حرف دال ہے۔ دال کو ساکن کر کے آواز بھی توڑ دینا، آواز کو روک لینا، آواز بھی توڑ دینا اور سانس بھی توڑ دینا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ لیکن آواز توڑ دی، سانس نہ توڑا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ جیسے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آواز اور سانس دونوں توڑ دیا تو وقف، آواز توڑ دی اور سانس نہ توڑا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر بعض جگہ ایسی ہیں کہ جو جس طرح لکھی ہوئی ہیں نا وہ ویسی ہی پڑھی جائیں گی۔ مثال کے طور پر سورۃ النجم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى یا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى الی آخرہ۔ اسی طرح والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها یا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها الی آخرہ۔ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جو جس طرح لکھی ہوئی ہیں وہ اسی طرح پڑھی جائیں گی، لیکن قرآن کریم کے کچھ حروف ایسے ہیں جو متحرک ہیں، ان کو ساکن کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ جیسے سورۃ الناس مکمل، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ دیکھیں ان کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اب ان کو خود ساکن کرنا ہے۔ ساکن کرنے کی کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یعنی حرف کو ساکن کر کے آواز اور سانس دونوں کو توڑ دو، اور اگر آواز توڑ دی، سانس نہ توڑا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ وقف کی کچھ ضروری گفتگو تھی، اور اکثر عام فام بڑے بڑے حفاظ زندگیاں قرآن کریم کے ساتھ گزر گئیں، لیکن قرآن کریم کو کس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں، وقف کرنے کے متعلق انتہائی غلط اور کبھی طریقہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، حالانکہ وقف کس کو کہتے ہیں؟ کہ کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے آواز اور سانس دونوں کو توڑ دینا۔ اسے کیا کیا؟ ساکن کر دیا لیکن آواز نہیں توڑی، یہ وقف کبھی ہے، غلط طریقہ ہے۔ اور بعض تلاوت کرنے والے حدیث کے الفاظ ہیں، بعض تلاوت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جس وقت وہ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن ان لوگوں پہ لعنت کرتا ہے۔ تو جس وقت تلاوت کریں تو ہمیشہ قرآن کریم کو ان کے اصولوں کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو قرآن یاد بھی ہوگا، پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، حالانکہ جب ملا کے پڑھنا ہے تو حرکات ساتھ پڑھیں، حروف کیا ہیں؟ حالانکہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، حرکات ساتھ پڑھیں جب ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ ایک سانس میں اگر نہیں پڑھنا تو پھر آواز اور سانس دونوں کو توڑیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، دیکھیں جب وقف کیا تو آواز سانس دونوں کو توڑ دیا، جب سکتہ کیا تو آواز توڑ دی، سانس نہ توڑا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ، یہ نہ وقف ہے نہ سکتہ ہے، دونوں طریقوں سے غلط ہے۔ اور وقف کرنے کے ویسے بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن 4 اصول میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جہاں پہ مضمون مکمل ہو، مضمون مکمل ہونے کیا مطلب؟
کچھ لوگوں کا ذکر چلا تھا، جنتیوں کا ذکر چلا، مکمل ہوا، دوستیوں کا ذکر چلا، مکمل ہوا، ایمان والوں کا ذکر چلا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، مکمل ہوا قصہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، مضمون مکمل ہو گیا۔ اس کو وقف تام کہتے ہیں، جہاں پر مضمون مکمل ہو جائے اس کو وقف تام کہتے ہیں، یعنی بہت اچھی جگہ پہ وقف کیا، مضمون تو مکمل نہیں ہوا لیکن جملہ مکمل ہو گیا، اس کو وقف کافی کہتے ہیں۔ جہاں پر مضمون بھی مکمل نہیں ہوا اور جملہ بھی مکمل نہیں ہوا لیکن بات کچھ سمجھ میں آئی ہے، اس کو وقف حسن کہتے ہیں۔ جہاں پر مضمون بھی مکمل نہیں، جملہ بھی مکمل نہیں، بات کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس کو وقف کبھی کہتے ہیں۔ قاری لوگ اس کو وقف کبھی کہتے ہیں۔ قاری لوگوں کی اصطلاح میں وقف کی 4 اقسام ہیں۔ جہاں پر مضمون مکمل ہو جائے اس کو وقف تام، جملہ مکمل ہو جائے اس کو وقف کافی، جملہ مکمل نہیں، مضمون بھی مکمل نہیں لیکن کچھ تو بات سمجھ میں آئے، جب کچھ بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو وقف حسن، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کو وقف کبھی کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ تلاوت کرتے کرتے ان کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن جگہوں کے اوپر دائرے لگے ہوتے ہیں نا، آپ وہاں پر وقف کریں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ان جگہوں پہ دائرے لگے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ وقف کریں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی آیت بہت زیادہ لمبی ہے تو پھر قرائے اکرام نے کچھ حروف بتائے ہیں، میم، طا، جیم، زا، ان 4 حروف پہ رکنا چاہیے۔ میم، طا، جیم، زا، ان 4 حروف پہ رکنا چاہیے اور ان 4 حروف پہ رک کے تلاوت آگے کریں۔ لیکن اگر کہیں لا لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ رکے تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں۔ اور آسان طریقہ وقف کرنے کا یہ ہے کہ گول دائروں پہ وقف کریں۔ اگر وہاں وقف نہیں کرتے، کوئی بہت بڑی آیت ہے تو قرآن کریم کے اندر 3 پارے کے 1 پاؤں سے آگے ایک رکوع، بہت بڑا رکوع ہے، تقریباً کوئی بہت بڑی آیت ہے، رکوع تقریباً 1 صفحے کا ہے، بہت بڑی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ تو وہاں پر ہمیشہ اگر وقف کرنے کے دائرے نہیں لگے ہوئے تو میم، طا، جیم، زا یا لا، ان حروف پہ رکنا چاہیے۔ ان حروف پہ رک کر آپ تلاوت کو آگے کریں۔ باقی وقف کی بہت لمبی بحث ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو اصول آپ کو میں نے سمجھایا اس اصول کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ عبادت کی غرض سے کیا کریں کہ ہم اللہ کے حضور، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے جان چھڑانے کے لیے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، تو ورنہ وہ حدیث مقدسہ جو میں بیان کر چکا ہوں، بعض تلاوت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ ایک دفعہ میں بیان کر دوں کہ وقف کہتے ہیں آواز اور سانس دونوں کو توڑ دینا۔ آواز توڑ دی، سانس نہ توڑا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے بعض مقامات ایسے ہیں جو جس طرح لکھے ہوئے ہیں اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، یا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، یہ دیکھ جس طرح لکھے ہوئے ہیں اسی طرح پڑھے جا رہے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اسی طرح۔ لیکن بعض حروف ایسے ہیں کہ جو لکھے ہوئے تو متحرک ہیں لیکن ہم نے اگر وہاں وقف کرنا ہے تو کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے آواز اور سانس دونوں کو توڑ دینا، اس چیز کا نام وقف ہے۔ لیکن ساکن کر دینا اور آواز نہ توڑنا یہ نہ وقف ہے نہ سکتہ ہے، یہ قبیح ہے، یہ قبیح طریقہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، بہت قبیح
قبی طریقہ ہے۔ اور باقی میں نے وقف کے 4 اصول بیان کیے ہیں، جہاں مضمون مکمل ہو وقف تام، جملہ مکمل ہو وقف کافی، کچھ بات سمجھ میں آ جائے حسن، کچھ بھی سمجھ نہ آئے قبی۔ تو اس لیے عزیزان محترم، ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہمیشہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کلام اللہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ اپنے بھائی کے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔